قسم قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پرسوں رات کو دو مہمان آئے، ایک نے دوسرے کا تعارف کیا کہ یہ وکیل صاحب ہائی کورٹ کا، بہت قابل آدمی ہے، آج کے لیے اسلام کی کتابیں لکھ رہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ یہ وکیل، بیرسٹر اور مجسٹریٹ اور ججز اور ڈاکٹر صاحبان جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے چلو اب جو بچا کچا کام ہے نا جہنم جانے کے لیے وہ پورا کر کے جا ہی لیتے ہیں، دوزخ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اردو میں کتابیں تو میں نے اٹھا کے دیکھی، اس میں لکھا ہے مجھے قرآن سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو میں نے وہ پڑھ کر اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ منکر حدیث ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ یہ تو میں نے کہا آغا خانی گجراتیوں کی باتیں ہیں کہ ہم محمد نام کے آدمی کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا کم از کم اپنے ایمان بچانے کی فکر کرو، یہ کتاب نہیں ہے، تحریف ہے، دین کو سب شتم ہے۔ کہتے جی آپ پورا پڑھ لیں۔ میں نے کہا گنجی میں جتنی انگلی ماریں گے بدبو پھیلے گی۔ آگے بھی تو آپ ہی نے لکھا ہے، وہ کسی اور نے لکھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جماعت میں کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا 5 منٹ۔ کہتے میں وضو کرتا ہوں باغا۔ میں نے ساتھی سے کہا کہ باغ رکھا، نہیں نہیں آج میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس کا، یہ ٹھہرے گا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد میں اس کا اور تانا بانا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی جرت کیوں ہوئی؟ عموماً ہمارے ممبر اور محراب پر جو حضرات قابض ہوتے ہیں، ائمہ و خطبہ، انہیں سنت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ان سے کوئی بات کہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا تھا اور گھر میں برتن والدہ کے ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا، تو والدہ نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، تو والد نے کہا خبردار، یہ معتزلہ کا گندا عقیدہ ہے، شر میں کیسے خیر؟ ایک آدمی کی گردن کٹ گئی، آپ کے اسی میں بھی خیر ہے۔ معتزلہ کے نزدیک خیر تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن شر اس کا فعل نہیں ہے، شر آپ کر رہے ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اہل حق کے ہاں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اصل جملہ تھا کہ اسی میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو خنزیر پیدا کرنے میں، کفار پیدا کرنے میں اور ان کو زندہ رکھنے میں خدا کی بڑی حکمت ہے، لیکن یہ کہ خیر ہے یہ غلط بات ہے، یہ اعتزال کا عقیدہ ہے اہل سنت کا نہیں۔ آج کل خیر کی ایک جماعت بڑے اخلاص کے ساتھ پراپیگنڈے کر رہی ہے کہ جی فلاں مر گیا، امریکہ کا صدر مر گیا، وہ مر کے بغیر ایمان تمام سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ نوح علیہ السلام ہے کیا؟ کینان مردار ہو گئے تو نوح علیہ السلام کو کہا خبردار آپ نے بات کی۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، قدریہ اور جبریہ کے عقائد ہے کہ اگر ہم ایمان پہنچا دیتے تو مسلمان ہو جاتا۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر لکھا ہے، نبی بھی اس کو ایمان پہنچائے کافر مرے گا۔ ابو طالب کو آپ مسلمان کر سکے؟ یا امی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اے میرے چچا وہ کلمہ پڑھ لے جس کی وجہ سے میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو طالب تیار ہو رہا تھا لیکن صنادید شرک پہنچ گئے اور انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، آخر وقت میں ڈر کر کے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے پتا ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین سچا دین ہے۔ لَوْلَا الْحَزَارُ أَوْ عَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، خوف نہ ہوتا قوم کے تانے کا اور گالیوں کا تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا، لیکن میں ایمان نہیں لا سکتا۔ اس نے 2-3 ہچکیاں لی اور مر گیا کفر پر۔
اور حضرت باہر نکلے، بخاری میں ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ اے تسیلان الدموع، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھرا رہے، مسلسل گر رہے، اتنی محنت ہوئی، اتنی قربانیاں دی گئی، اور ایک محسن چچا ایمان نہ لایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اپنے محبوبوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہائے 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 ہائے، سوک دخاو روکڑی را پولتا تاج پسر کا، او کل کل تاج دار خاور پسر کا۔ کسی کو کفر سے لا کے ایمان دے دیتا ہے، اور کسی کو ایمان کے گھرانے سے کافر نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کون جو ہے نا رونا رو رہا ہے جی میں وہاں نہیں گئے، ہماری جماعت وہاں نہیں گئی۔ تمہاری جماعت یہاں بدعتیوں کو کتنے کلمے پڑھوا رہی ہے۔ پہلے یہ جو قریب کا کفر ہے اس کو روکو، پہلے قاتل الذین یلونکم من الکفار، اللہ فرماتے ہیں آس پاس کے لوگوں کی پہلے فکر کر لو۔ یہ بلیئر کو جائے گا اور بش کو سمجھائے گا، ان کو ایمان کو مجبور کرے گا۔ جن کا خاتمہ اللہ نے ایمان پر لکھا، لازمن لا محالہ ایمان لائے گا، اور جن کا خاتمہ کفر پر درج ہے مقادیر میں، سارے جہان کے حاجی جمع ہو جائے، کچھ نہیں ہو۔ آپ کا اور ہمارا کام دین پہنچانا، دین کی تبلیغ اور دعوت، مقدور بھر جتنے ذرائع قوت اللہ نے ہمیں دیے ہم کمی نہیں کریں گے۔ کون مانا نہیں مانا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہے۔ علینا الحساب وعلیک البلاغ، یہ حساب میں کروں گا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور کئی قسم کے نظریات ہیں جو مختلف لوگوں میں آ چکے ہیں، علم کلام کی کمزوری کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں کی جا رہی ہے۔ علم کلام جیسے شرح العقائد، عقائد شروع ہوتا ہے عذاب قبر سے، وہاں جا کر کے سٹاپ کر دے گا بس۔ وہ بابا خرافات مشائین و شائین وہ کس کام کے؟ جو شرح عقائد کی بنیاد ہے عذاب قبر سے آگے اس کو روک لیتے۔ مسامرہ تھا، مساورہ تھا، اصول فخری تھی، تحریر اصول تھی ابن الامام کی، التحریر و تحریر کی، تفسیر و تحریر کی، ساری مہمات ہماری پورا نصاب موجود تھا۔ ایک خوار بدگار شرح العقائد وہ بھی ٹوٹی ٹوٹی۔ اس کی اہمیت سے طلباء کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اردو طبقہ، اردو دان طبقہ، ہمارے دوست بہنیں، مہمان، معززین، وہ اس موضوع پر حضرت مولانا ادریس صاحب کانگولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب علم کلام مطالعہ کر سکتے ہیں، میری بات کی قدر و قیمت جاننے کے لیے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کانگولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب علم الکلام اردو میں بہترین کتاب ہے، اہل حق کی نمائندہ کتاب، جزا اللہ عنا وعن اہل الحق احسن الجزا۔